وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو، ماہ رمضان کی برکت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أو كما قال الله سبحانه وتعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، رواه ابن ماجه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان ایک تحفہ عطا فرمایا، اور رمضان میں کرنے کے بہت سے کام ہیں جو غیر رمضان میں نہیں ہو سکتے، جن میں سے ایک اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی نعمت صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس کے علاوہ اور کسی امت کو یہ اعتکاف کی نعمت نہیں ملی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا اتنا زیادہ کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو اعتکاف کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت اعتکاف بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں موقع عطا فرماتے ہیں، ہمیں ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں جس سے ہم اللہ کی رحمت کو لوٹ سکیں، اللہ جل شانہ کی رحمت کو لے سکیں، اور اللہ جل شانہ سے اپنا تعلق پیدا کر سکیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مقصود اور اعتکاف کی روح کیا ہے؟ اپنی ساری کی ساری توجہ کو دنیا سے ہٹا کر اللہ جل شانہ کی طرف کر لینا، اپنی ساری کی ساری توجہ کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف کر لینے کا نام اعتکاف کا مقصود اور اعتکاف کی روح ہے۔ اپنی ساری توجہ، جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو انسان ساری دنیا کے کاموں سے منقطع ہو جاتا ہے، ساری دنیا کے کام چھوڑ کر انسان اللہ کے لیے مسجد میں وقت دیتا ہے، نہ فضول بولتا ہے، نہ فضول گفتگو کرتا ہے، نہ مسجد سے باہر فضول جاتا ہے، بس نماز، روزہ، تراویح، ذکر، مراقبہ، محاسبہ، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، اعتکاف کی غرض کیا ہے؟ جیسا کہ آگے میں حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ، اعتکاف کی غرض خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ اعتکاف کی غرض یہ ہے کہ شب قدر حاصل ہو جائے، شب قدر حاصل ہو جائے،
جس کی قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ ایک رات حاصل کرنا اعتکاف کی غرض ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ایک موقع پر پورے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ رمضان کا پہلا عشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، تیسرا عشرہ اعتکاف کیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اب تیسرا عشرہ شروع ہونا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکی خیمے سے چہرہ مبارک باہر نکالا۔ اب ترکی خیمہ کیوں؟ وہ ایک خیمہ تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا صرف شب قدر کی تلاش میں، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں۔ اب مجھے کسی بتانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ بھی اعتکاف میں رہیں اور شب قدر کی تلاش کریں، اور فرمایا کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے شب قدر کی تعیین کے بارے میں بتایا گیا تھا لیکن مجھے بھلا دیا گیا۔ اب میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جتنے رمضان آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا، بلکہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں۔ تو اعتکاف کی غرض حدیث میں صاف صراحتاً موجود ہے کہ اعتکاف کی غرض شب قدر کا حصول ہے، شب قدر کا حاصل ہو جانا۔ تو میرے دوستو، اب اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل۔ اب واجب اعتکاف، مثال کے طور پہ کوئی منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا نظر مان لیتا ہے کہ اتنے دن کی میں ضرور، کوئی بندہ کہتا ہے کہ اتنے دن کی میں ضرور اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب ہو گیا۔ اب واجب اس کے لیے وہ اعتکاف کرنا ضروری ہو گیا۔ سنت اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، کوئی بیٹھ لے تو بہت زیادہ فضیلت کی چیز ہے کہ جو اعتکاف بیٹھ گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو شب قدر میں بھی ضرور حصہ مل جائے گا۔ اور میرے دوستو، اس کے ساتھ جو نفل اعتکاف ہے وہ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ نیت کر لے میں پوری زندگی اعتکاف کروں گا، پوری زندگی اعتکاف میں رہوں گا، نفل اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا یہ سارا کا سارا ساری زندگی اس کی اعتکاف میں شمار ہو جائے گی۔ نفل اعتکاف اس کے لیے نہ دنوں کی تعیین ہے اور نہ وقت مقرر ہے۔ تو اب سنت اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، واجب اعتکاف ہے کوئی دن جتنے دن کی کوئی نیت کرتا ہے اتنے دن اس پہ واجب ہو جاتا ہے، نفل اعتکاف ہے جب مسجد میں آؤ اعتکاف کی نیت کر لو، جب تک مسجد میں ہے اس وقت تک اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، یہ اعتکاف بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، تو اس لیے میں ان تمام مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے پاس وقت ہے اور جن کے پاس وقت نہیں ہے ان سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں کبھی تو کوئی ایسا وقت نکالیں، کوئی کچھ دن نکالیں کہ وہ دن نکال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے لیے اعتکاف کریں۔ تو میرے دوستو، اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ معتکف وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے لیے نیکیاں جاری کر دی جاتی ہیں۔ کیا مطلب کہ اس کے لیے نیکیوں کے مواقع اتنے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ اعتکاف اللہ جل شانہ کی ایک نعمت ہے، لہذا خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوستوں کو بھی دعوت دینی چاہیے، جو لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں ان کو دعوت دینی چاہیے کہ تم بھی اعتکاف بیٹھو۔
تو میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو اپنے تک محدود مت رکھیں بلکہ پوری امت مسلمہ تک اس بات کو پہنچائیں۔ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اور عمل کی توفیق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو کچھ کہاں سنا ہے اللہ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو۔